العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے لوگوں کی کھٹ پٹ سنی، آواز سنی، تیزی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم نماز کی طرف جلدی کر رہے تھے۔ آپ نے لوگوں کی آوازیں سنی، کھٹ پٹ سنی، تیزی کے ساتھ نماز کی طرف آنا، جیسے ہم رمضان میں بالخصوص کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، جو ہی اندازہ ہوتا ہے امام رکوع میں جانے لگا، دوڑ کے پہلی رکعت پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین آمین۔ اتنے وہ رکوع میں جاتا ہے، اتنے یہ بھی پہنچ جاتا ہے پیچھے پیچھے، اور سمجھتا کیا ہے 2 رکعتیں پڑھی ہیں میں نے، 2 تو پڑھی نہیں۔ تیزی سے آنا، وہاں بیٹھے ہیں، میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں ایسے ہی کرتے ہیں اکثریت۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ معنی کیا ہوا؟ اللہ کے پیغمبر کو غیب کی خبر نہیں، ورنہ آپ کہتے تیزی سے کیوں آ رہے تھے؟ غیب کی خبر کس کو ہے؟ اللہ کو۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، غیب صرف اللہ جانتا۔ آپ نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا ہم نماز کی طرف جلدی کر رہے تھے، پہلی رکعتیں مل جائیں، جیسے ہم بھی کرتے ہیں۔ نماز پڑھا رہے ہیں ہم، وہاں سے دیکھا بھی امام کھڑا ہے، بچے تو دوڑ لگاتے ہیں اور بڑے بھی سپیڈ کرتے ہیں، پکڑ لو پہلی رکعت ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ جب تم نماز کو آؤ، آرام سے آؤ۔ کھڑے ہیں امام، اسے پتہ ہے کل واللہ پڑھی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، انہوں نے وہاں سے ہی دوڑ لگائی آہد میں، اللہ اکبر۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایسا نہ کرو، منع کر دیا۔ جو ایسا کرنا جائز ہی نہیں، جب آپ نے منع کر دی۔ آرام سے آؤ۔ اب آنا کیسے ہے وہ بھی تمیز سکھا دی، آرام سے آؤ مسجد۔ ہمارا ایک نمازی ہے، وہ بالکل یہاں پہنچ کے نا دوسری صف میں السلام علیکم۔ میں جب نماز پڑھاتا ہوں میں یکدم ڈر جاتا ہوں، بھول جاتا ہوں، پتہ نہیں قرات بھول گیا ہوں میں، ایسا لگتا ہے اس نے لقمہ دیا۔ بھائی یہیں سر کے اوپر چڑھ کے تو نے سلام کرنا ہے، وہاں مسجد میں آیا آہستہ سے السلام علیکم کہہ دے، کوئی بندہ سن لے گا، ہاتھ سے اشارہ کر دے گا، خلاص پورا ہو جائے گا۔ نہیں، اس نے امام کو پتہ لگے کہ میں آیا ہوں۔ فرمایا جو نماز تمہیں مل جائے پڑھ لو، جو مل گئی، رکوع مل گیا شامل ہو جاؤ۔ کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں کہ امام کھڑا ہوگا تو پھر ہم ملیں گے ساتھ، کھڑے رہتے ہیں، سب میں بھی پہنچ گئے کہ امام سجدے میں گیا ہوا، سجدہ نہیں کرتے، کھڑے رہتے ہیں، سبحان اللہ، سجدے میں جاؤ۔ یہ رکوع، سجدہ، یہ تسبیحات، یہ ساری چیزیں زائد کی ہیں، اس کے الگ نمبر ملیں گے اللہ کے ہاں۔ فرمایا جو نماز تمہیں مل جائے پڑھ جاؤ۔ نماز مل گئی نا رکوع کی حالت میں، ہم نہیں جا رہے، سجدے میں نہیں جا رہے کہ جی رکعت ہی جب پہلی شروع ہونی ہے تو ہماری تھیلی ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ فرمایا اور جو فوت ہو جائے، جو نکل گئی ہے پہلی رکعت، دوسری رکعت، دو بھی، جو فوت ہو جائے اس کو بعد میں پورا کرو، تیزی نہ کرو نماز۔ اللہ کے گھر میں آئے ہو سکون کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ صحیح بخاری 635 نمبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرض نماز کی تکبیر کہی جائے، تکبیر اولیٰ کا ثواب، جب فرض نماز کی تکبیر کہی جائے
تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ کہ تکبیر ہو رہی ہے بھائی، دوڑتے ہوئے نہ آؤ، سکون سے آؤ، سکون سے آؤ مسجد میں چلنے۔ ویسے بھی سڑک پر اگر کوئی ہم دوڑنا شروع کر دیں سارے نمازی، لوگ کہیں گے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، شاہ صاحب دوڑ رہے ہیں، دیکھو جی دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، بزرگ دوڑ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جی پھر دوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کی عمر دوڑنے کی ہے؟ گر گئے تو کہ ہڈی بوٹی ٹوٹ جائے گی۔ یہ اللہ کے گھر میں مسجد ہے، فرمایا سکون سے آؤ، جو ملے پڑھو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو، اطمینان اور سکون سے۔ ہاں ویسے بزرگ حضرات بھی اور جوان بھی، شادی میں وہ برتن کھل جائے نا کھانے کا، پھر ان کی سپیڈ دیکھا کرو سبحان اللہ۔ وہ محمد کے ولیمے میں ڈبل دنیا آ گئی، 400 کی بکنگ تھی، وہ مینیجر کہنے لگا شاہ صاحب آپ کا جو تعارف میرے ساتھ کروایا ہے نا میاں صاحب نے، جو میاں صاحب میں ساتھ لے گیا تھا، ہمارے بزرگ بڑے بھائی ہیں وہ، تو جیسے انہوں نے تعارف کروایا تمہاری میری ملاقات تو پہلی ہے، تو بندہ 800 سے اوپر ہی آئے گا۔ میں بڑا ہنسا، میں نے کہا یہ کیا ہوا، اس سے متعلقہ ہی بات ہے۔ میں نے کہا جی میں نے بڑا کھلا ہاتھ رکھ کے نا 300 بندے کیے ہیں، 100 پھر بھی میں نے فالتو ڈالے ہیں، بچے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا شاہ جی ہمارا بھی تجربہ ہے، پھر چلو دیکھ لیتے ہیں۔ چلو بھائی، میں 6 بجے ہی پہنچ گیا۔ جب پہلی فیملی آئی نا، میں نے ایک بلائی تھی، 7 آئے۔ مجھے وہ مینیجر، جو مالک تھے، بلکہ مینیجر نہیں ہے مالک ہے وہ مارکیٹ کے، مجھے دماغ میں گھوما۔ میں نے کہا جب ابتدائی یہ ہے تو انتہا کیا ہوگی؟ اچھا مقصد کیا تھا؟ بھر گیا حال، انہوں نے کرسیاں لگا دی، گیدری ختم کر دی، میں جا کے اس کے دفتر میں بیٹھ گیا، چھوڑو پڑے دنیا ہو گئی۔ وہ بھائی میرے آئے، کہنے لگے بھائی جان یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا ابھی برتن کھلیں گے نا ساری کرسیاں خالی ہو جائیں گی۔ کہتے اتنی دنیا کھڑی، میں کہا نظر بھی نہیں، نظر بھی، جو ہی کھانا شروع ہوا نا کرسیاں خالی، گئے لوگ سارے۔ تو پھر تیزی، یہ تیزی وہاں بھی نہیں کرنی چاہیے، اور جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ تیزی نہیں کرتے، کہتے ہیں لے لینے تو لے لینے۔ پچھلے دنوں کچھ ایک شادی میں ایک دکتور تھے، پی ایچ ڈی عالم ہے، سعودی عرب سے آئے ہوئے تھے، ملے، پھر دوستوں سے ملتے رہے، کھانے کے لیے وہ یہیں کھلا آگے ہوئے نا، تو پچھلوں نے 2 نے دھکا دیا نا، اس نے وہ سنائی، اس نے کہا تم عالم آدمی تو کوئی شرم کوئی حیا۔ تو مسجد میں جب آپ نے آنا ہے نا تو آرام سے، جو رہ جائے اسے بعد میں پالا۔ اب اگلا فقرہ سنیے گا، بڑا خوبصورت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم نماز کا ارادہ کرتے ہو، ارادہ کب کیا؟ گھر سے ہی وضو شروع کر دیا، ابھی اذان ہونے والی ہے، تیاری کر رہے ہیں، جیکٹیں شیکٹیں اتارنی ہے، سردی کا موسم ہے، شروع ہو گیا، نماز کا ارادہ شروع کر دیا کہ بھی 10 منٹ تو میں نے پہنچنا ہے، 5 منٹ میں نے واش روم میں لگانے۔ میرے جیسا بندہ تو آدھا گھنٹہ پہلے تیاری شروع کر دیتے۔ کیوں؟ اگر جو 3 بجے گی تو کسی نے پوچھنا بھی نہیں شاہ جی ہے کہ نہیں، چلو تربیت ہے نا ہماری، شاہ جی پیچھے ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ میں تو پھر پہلے ہی تیاری رکھتا ہوں، بھائی میرے مسلح پہ چودھری صاحب نہ چڑھ جائے سبحان اللہ۔ اب مزہ کی بات کیا ہے، کیا خوبصورت، سبحان اللہ۔ فرمایا جب تم نماز کا ارادہ کرتے ہو نا، تم اس وقت نماز سے ہی ہوتے ہو، نماز میں ہی ہوتے ہو، یعنی گھر میں ہم نے شروع کیا ہے، واش روم میں ابھی جوتیاں اتار کے چلو بھائی جرابے شرابے مسح کرنا ہے، گرم پانی نکالنا ہے، گیزر پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس وقت سے لے کر سلام تک نماز میں ہی ہوتے ہیں۔ پھر جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنی خوبصورت حدیث ہے، صحیح مسلم کی 602 نمبر۔ جب تم نے نماز کا ارادہ کیا، تم نماز میں ہو، پھر ہمیں وہاں سے دوڑنے کی ضرورت ہے؟ آرام اور سکون سے آنا سیکھیے، اساتذہ بھی اور طالبات بھی جامعہ کی، آرام سکون کے ساتھ نماز پڑھیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس نے خوب اچھی طرح وضو کیا، خوب اچھی طرح کا مطلب
کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. سردی کا موسم نا، ٹھنڈا پانی ہے تو این کر کے آدھا ہاتھ خشک تے آدھا گلا نہیں، اچھی طرح وضو کیا. ویسے خانزادہ نے گیزر چلائے ہوئے ہیں گرم پانی، پھر بھی اچھی طرح وضو کا مطلب کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. اور دوسرا معنی اہل علم کرتے ہیں سنت کے مطابق گردن تے پٹھے ہاتھ نہیں پھیرنے، تے انج نہیں کرنا پانی لے کے 3 باری ادھر تے 3 باری ادھر، پھر ایسے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں نا. پھر مسجد کی طرف چلا، یعنی با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہوں. مسجد میں جب پہنچا، یہ گھڑیاں شڑیاں تو اب آئی ہیں نا، سپیکر. مسجد میں جا کر لوگوں دیکھا وہ نماز پڑھ چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے، صحابہ کا محلہ تھا نا، وہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، وہ بھی، سارے اکٹھے ہو گئے، سارے ہو گئے بیٹھے رہو، وہ نہیں آیا، سارے ہو گئے اور نماز پڑھتے. ہماری طرح ٹائم کا وہ تو نہیں تھا کہ ٹائم فکس ہوگا تو اسی پہ گھنٹی بجے گی، اور نہ. اب یہ مسجد میں گیا نماز کے لیے، وہ نماز پڑھ چکے. اللہ اکبر. فرمایا جب اس نے دیکھا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، لوگ تو چلے جائیں گے اب سارے، تو اسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا پورا پورا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. پورا پورا ثواب ملے گا، ذرا سا بھی کم نہ ہوگا. یہ حدیث کے لفظ ہیں. اتنا بھی کیوں؟ نیت کیا تھی؟ جماعت سے نماز پڑھنے کی تیاری بھی کی، لیکن یہ سسٹم نہیں تھا. اب تو سسٹم ہے پورا پورا پورا. ابو داود حدیث نمبر 564. صلی اللہ علیہ نبی.